آج کہیں گے تو اگر ہم دو کہیں اور رک جائیں تو پھر تیسری آپ یاد دلا دیجیے. ایسے ہوتا ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ آج کی گفتگو میں مندرجہ ذیل امور یہ زیر بحث آئیں گے تو پھر وہ بھول جاتا ہے. اور عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اپنی ایک ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں کہ صبح مجھے یہ کام کرنے، ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. اوہو، ہمیں کہنا چاہیے کہ فہرست بنا لیتے ہیں. یہ لسٹ کا لفظ بیٹے انگلش کا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. انگلش کے بہت سے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اب ہم انہیں ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو کھچڑی بنا لیا. صحیح ہے نا؟ دال کہیں کی، چاول کہیں کے، پانی کہیں کا. زبانیں اگرچہ ایسے ہی بنتی ہیں لیکن بلا ضرورت انگلش کے الفاظ کو داخل کرنا. اور پھر بیٹے ستم یہ ہے کہ اردو کے الفاظ کا تلفظ چاہے جتنا خراب ہو، انگلش کا تلفظ خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی ذہنی پستی کا عالم ہے. ہم ذہنی طور پہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ہماری اردو جتنی خراب ہو ہمیں پرواہ نہیں، اور انگلش کا تلفظ خراب نہ ہو. اردو زبان میں کئی ایک الفاظ آگے، یہ لسٹ ہم نے ایک لفظ بولا تو یہ دیکھیے اب اردو زبان میں شامل ہو گیا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ فہرست. اسی طرح یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں چھتر، یہاں کے لوکاٹ مشہور ہیں نا؟ مشہور ہے نا؟ نہیں معلوم؟ ارے کسی زمانے میں یہاں لوکاٹ کے باغات ہوا کرتے تھے. جب یہ سامنے ہندوؤں کے مندر کا بہت بڑا مندر ہوتا تھا تو ایک جگہ یہ تھی جسے اکبر بادشاہ کے زمانے میں بنایا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں. اور ایک یہ روات ہے نا، یہاں کا قلعہ تھا. اور تیسرا سنگجانی کے پاس انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، چوتھی ایک اور بھی. یہ 4 جگہیں اس وقت میں بہت مشہور تھیں، اور یہاں پہ ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جس کے آثار ابھی بھی پائے جاتے ہیں. تو زبان کا خالص رہنا یہ ایک چیز ہے. یہاں پر چھتر میں بہت بڑے بڑے باغات تھے لوکاٹ کے، اور لوکاٹ آپ کو معلوم ہے یہ اصل میں انگلش کا لفظ ہے. حیرت ہوئی نا؟ تعجب ہوا نا؟ ایک اور لفظ بتائیں، آپ حیران ہوں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ لوٹ لیا. سیاستدانوں نے اس ملک کو لوٹ لیا. کیا لوٹ مار مچا رکھی ہے ان لوگوں نے. کہتے ہیں نا یہ لوٹ کا لفظ اصل میں انگلش کا ہے. لوٹ کا لفظ انگلش کا ہے. انگلش میں کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈچ پرانی زبان تھی اس سے آیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوٹ اصل میں ادھر کا لفظ ہے، ادھر سے انگلش میں گیا ہے ہندوستان سے. لیکن بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم نے اس کے لیے بات نہیں کرنی.
لیکن یہ لوٹ کا لفظ انگلش کا شمار ہوتا ہے اور وہ بھی اردو میں آ گیا. اور اردو میں انگلش کے بعض الفاظ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا تلفظ بدل لیا ہے وہ لفظ انگلش کا، مگر جب آپ اس سے اردو میں بولتے ہیں تو تلفظ کا بدل جاتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے آپ کو محمد حسین آزاد ان کا نام کبھی لیا تھا. اردو میں بہت بڑے ادیب تھے بیٹے. ان کے والد صاحب مولوی محمد باقر تھے اور انہوں نے اپنا ایک عبادت کا ٹھکانہ بنایا تھا. امام بارگاہ انہوں نے اپنی بنائی تھی. اور مولوی باقر صاحب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دلی میں بیٹے انگریزوں نے انہیں پکڑا اور ان کے گھر کے سامنے جو درخت تھا اسی پہ پھانسی پہ لٹکا دیا. اتنا ظلم انہوں نے کیا. اور محمد حسین ان کے بیٹے تھے، محمد باقر صاحب کے. یہ محمد حسین اپنی خاندان، اپنے بہنوں کو، بوڑھی گھر کی عورتیں سب کو لے کے چلے اور سب چند میل چل کے بیٹھ کے. کبھی زندگی میں یہ مشکل وقت ان خواتین نے کہاں دیکھے تھے. تو یہ تو آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، یا کبھی پھر کریں اگر خدا کو منظور. محمد حسین کے صاحب کے پوتے تھے، اشرف ان کا نام تھا بیٹے، اور وہ اردو کے بڑے اچھے لکھاری تھے. وہ کہتے تھے میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر میں گراہم ڈاکٹر تھے اور وہ شعبہ اردو کے صدر تھے. اور ایسی خوبصورت اردو بولتے تھے کہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو خط لکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کارڈ بھی آپ کو لکھا تھا. کارڈ، یہ اصل لفظ کارڈ ہے نا، انگلش ویسے ہی بولتے ہیں، مگر اردو میں جب لوگوں نے تلفظ کیا تو کارڈ بنا دیا. تو وہ کارڈ ہی بولتے تھے کیونکہ اصل ٹھیٹھ اردو میں کارڈ ہی کہتے ہیں. تو اب آپ کبھی بولیے ٹھیٹھ اردو اور کہیے کہ عید پہ آپ کا کارڈ موصول ہوا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ دیکھو انگلش کا. ارے بھئی وہ تو اردو میں آ گیا اور اردو میں ایسے ہی تلفظ ہوتا ہے. تو بیٹے اس طرح زبان کے تلفظ بدلتے بھی رہتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا، ہمیشہ بیٹے کل کو جو کام کرنے ہیں رات کو لکھ لیا، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے. آپ کو ڈائریز ہم نے دی تھی نا، وہ امید ہے اب تک خالی پڑی ہوں. لکھ لیتے ہیں صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر اتنا پڑھنا ہے، پھر دوپہر کا کھانا کھانا ہے، شام کو یہ چیزیں آج میں نے کھیل لی، رات کو یہ کرنا، فلاں کو ٹیلی فون کرنا ہے، فلاں سے یہ بات کرنی. یہ ایسے لکھ لیتے ہیں. اچھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں تو لکھ لیا کرتے ہیں. تو آج کی جو فہرست ہم نے سوچی کہ آپ سے باتیں کریں وہ 3 ہیں. تو اگر بھول جائیں ہم 2 پہ پہنچ کے رک جائیں تو تیسری بھی یاد دلا دیجیے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی بھلا بھی دیتا ہے، تو ایسے کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ تھی کہ اس مرتبہ ہم آپ کی لائبریری کے لیے 3 چیزیں لائے ہیں. ایک ماہنامہ ہم نے دیکھا اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ اسے پڑھیں. اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں اور اس میں کہانی ایک یہ ہے کہ چنو کہاں پھنس گیا. منو اور چنو بھائی تھے نا، سنی ہوں گی ان کی کہانیاں. ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے سنی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بیٹے جگمگ تارے کے نام سے ماہنامہ ہمیں ملا اور اچھا لگا کہ اس کی کہانیاں ہیں، آپ لوگ پڑھیں اور اس کو آپ دیکھ لیں. جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اسے پڑھیے. تو کہا ہے علی صاحب سے بھی، عمر صاحب سے بھی، کہ اسے اب وہ لگوا لیں، یہاں ہر مہینے لائبریری میں آتے رہیں اور آپ اسے پڑھیے. جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت پڑھ لیا، تلاوت بہت کر لی، یاد بہت کر لیا، تھوڑا سا ریلیکس چاہیے نا، اسی پہ آ جائیں، اسی کو پڑھ لیں. دوسری ایک بہتر چیز جو مارکیٹ میں نظر آئی وہ بیٹے آفاق انسائکلوپیڈیا ہے. یہ دیکھیے آپ، آفاق انسائکلوپیڈیا، یہ اب ایک جانور ہے ٹوکان، اس پہ انہوں نے اس رسالے میں لکھا ہے.
اسی کو آپ دیکھیں تو آفاق انسائکلوپیڈیا والوں نے ایک نئی چیز بھیجی ہے کہ آج سے کوئی 2500 سال پہلے 2500 years ago 2500 سال پہلے، یہی ہوئی نا انگلش، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے اس وقت لفٹ کیسے بنتی تھی. ہمارے ہاں تو ابھی لفٹ لگی نہیں، کبھی لگ گئی تو پھر آپ پریس کریں گے بٹن کو، اوپر چلے گئے، نیچے تشریف لے آئے. اور یہ انسائکلوپیڈیا میں اس نے دکھایا ہے کہ 2500 سال پہلے کیسے لفٹ ہوا کرتی تھی. یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ہے نا؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ یہ آپ کو پتا چلے گا. یہ آفاق انسائکلوپیڈیا کا بھی ہم نے کہا ہے. اسی طرح بیٹے انہوں نے ایک اور ہمیں اچھا لگا، ایتھوپیا. ایتھوپیا کون سی جگہ؟ ایتھوپیا وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر ایک ایسا بادشاہ ہے، میں نے سنا ہے وہ انصاف کرتا ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے بیٹے. دنیا میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھو. اگر آپ انصاف کی تلاش میں نکلیں گے نا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے کہ چیل کا دودھ لاؤ. چیل کیا ہوتی ہے؟ پرندہ. اچھا بتاتے ہیں آپ کو چیل کیا ہوتی ہے. تو چیل کا دودھ کہاں سے لائے کوئی؟ بالکل اسی طرح انصاف نہیں ہوا کرتا. انصاف کی سب سے بڑی عدالت اللہ قائم کرے گا، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہاں جواب دینا ہے، اور ہمیشہ انصاف کے لیے اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے. بیٹے دنیا میں کبھی بھی انصاف ہوتا بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے. انصاف صرف خدا کے ہاں ہے، اور وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کر دے گا. تو ایتھوپیا میں نجاشی بادشاہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا. ایتھوپیا میں جو بادشاہ تھے وہ بہت انصاف کرنے والے تھے. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پناہ دی تھی، اور اس لیے جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ ایک، اور اس سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا کی طرف ہوئی تھی. پھر ایتھوپیا سے وہی مسلمان انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ. تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی وجہ سے دو ہجرتیں کی. ایک ہجرت مکہ سے ایتھوپیا، اور ایتھوپیا سے مدینہ منورہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے. انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو 3 مرتبہ آئے اور گئے، کیونکہ مکہ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایتھوپیا پہنچے، پھر مکہ واپس آئے، اور مکہ پہنچ کے انہیں پتہ چلا کہ سب جھوٹ ہے. پھر وہ ایتھوپیا گئے، اور وہاں سے پھر وہ مدینہ منورہ گئے. تو ہجرت، سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت کہتے کسے ہیں بیٹے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اصل میں عربی کا لفظ ہے حجر، حجرہ. حجرہ کا مطلب ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اور سب سے اچھی ہجرت کون سی ہے؟ یہ ہے سوال. آپ کہیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سب سے اچھی ہجرت، یہی نا، کیونکہ اس کے بعد اسلام پھیلا. ہمیشہ یاد رکھو بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی ہجرت گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جانا. یہ ہجرت آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. میں غلط کام کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کے میں اچھا کام کرنے لگوں تو میں نے بھی ہجرت کر لی. ٹھیک ہے نا؟ ایک بچہ روٹی اپنے سامنے پوری رکھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں پھر روٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی، پہلے میں پوری کھا لوں. غلط بات ہو گئی نا. وہ اسے کاٹ کے آدھا کر کے اپنے ساتھ والے بچے کو دے دیتا ہے.
یہ اس نے اچھی بات کی، تو اس نے غلط چیز سے صحیح چیز کی طرف اپنے آپ کو پلٹایا۔ یہ پلٹنا، رجوع کرنا، یہ ہجرت سب سے اچھی، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس لیے ایتھوپیا پہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک انہوں نے انسائکلوپیڈیا چھوٹا سا، اس میں ایتھوپیا پہ ایک مضمون لکھا اور بہت خوبصورت چھاپا ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ ایتھوپیا پہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم نے کہا آپ کی لائبریری کے لیے کہ آفاق انسائکلوپیڈیا کو، اور آپ کیا، اور پھر کیا کہنے شاہ جہان بادشاہ، شاہ جہان بادشاہ نے تاج محل بنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم دیکھنے گئے تھے تاج محل، لیکن بیٹے ہمیں خیال ہوا کہ پیسے ہوں تو ایسے تاج محل کے ہی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن شاہ جہان نے جو بنایا کمال کی چیز بنائی، کمال کی چیز بنائی۔ اس میں ایک ایسی کھڑکی ہے کہ ایسی کھڑکی اب تک جرمنی والے نہیں بنا سکے۔ یہ کبھی تاج محل پہ بات کی اور آپ نے سنی، آپ نے ہمیں موقع دیا تو پھر ہم آپ سے عرض کریں گے۔ بہرحال یہ شاہ جہان بادشاہ پہ انہوں نے ایک پورا مضمون چھاپ دیا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا، اس کو پڑھیے۔ یہ آپ کی لائبریری کے لیے اس مرتبہ ہم لائے 2 چیزیں۔ تیسری چیز یہ سائنس ہے، اس میں سائنس میں بتاتے ہیں کہ ویکسین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مانیٹر کا بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا پر بحث کرتے ہیں کہ کیا ہم تنہا ہیں؟ تو آفاق انسائکلوپیڈیا کے ساتھ ساتھ یہ عملی سائنس کراچی سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھا کرتے تھے اسے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ اسے لگا دیں، اور یہ آپ کے پاس انشاءاللہ آتے رہیں گی یہ چیزیں، تو آپ نے ان چیزوں کو خود پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات کیا تھی اب آپ بتائیے، کہاں سے شروع کریں؟ ہاں بھائی، جی ہاں، وہ کہانی رہ گئی تھی۔ کہانی کیا تھی کہ وہ بڑے میاں سونا لے کے نکلے، راشا تاری تھا، اور سونا بھی کیا تھا، وہ جو سونے کا چورا تھا، تو انہوں نے سنار سے کہا کہ یہ سونے کا چورا لایا ہوں اور آپ مہربانی کر کے مجھے ایک ترازو دے دیجئے، ہم اس کو تول لیں۔ اور سنار نے کیا کہا؟ اسے کہا بابا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے، پھر انہوں نے دوبارہ کہا، تو دوبارہ انہیں اسے کہا بابا جائیے ہمارے پاس چھلنی نہیں ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے، ان کا نہ میں نے چھلنی مانگی ہے نہ جھاڑو مانگا ہے، یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں تو صرف ترازو دے دیجئے، ہم تول لیں اور گھر واپس جا رہے، ممکن ہے آپ کو بیچ دیں۔ تو آپ نے سوچا تو ہوگا یہ کیوں انہوں نے کہا، سنار نے؟ بتائیں اس کا جواب، آپ کہیے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ سنار نے سوچا، جب اس نے دیکھا کہ ایک بابا آ رہا ہے اور اس کے جسم پہ راشا تاری ہے، اور وہ سونے کا جو سونے کی جو پوٹلی ہے اسے صحیح طرح اٹھا نہیں پا رہے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں انہیں ترازو دے دوں تو یہ اس سونے کے چورے کو کھولیں گے، جب چورے کو کھولیں گے تو لا محالہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے زمین پہ گر پڑے گا، تو جب زمین پہ گرے گا تو پھر انہیں جھاڑو چاہیے ہوگا کہ اس کو جھاڑو کے ذریعے جمع کریں۔ تو میں نے اس لیے کہا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ پھر جب جھاڑو سے جمع کر لیں گے تو کہیں گے اچھا بھئی چھلنی لاؤ، سونے کے ذرات الگ ہو جائیں اور ریت کے ذرات الگ ہو جائیں، سونا الگ ہو جائے، مٹی الگ ہو جائے، تو اب سونا اور مٹی
چھاننے کے لیے چھلنی سنار کی، یہ کیا کروں، یہ تو پھر چھلنی لانی پڑے گی کہیں سے۔ تو اس لیے میں نے کہا بابا میرے پاس چھلنی نہیں ہے، اور بابا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ اس نے یہ دو فکریں کیوں کہ؟ تو بابا جو تھے وہ بڑے پریشان، انہوں نے کہا رے بھائی نہ ہم نے آپ سے چھلنی مانگی اور نہ آپ سے جھاڑو مانگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بابا ساری زندگی میں ایک بات سیکھنے کی ہے، یہ بات بیٹے آپ نے بھی سیکھنی۔ ان کا جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کا انجام سوچ لیتے ہیں کہ آخر پہ ہونا کیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، کہانی پوری ہو گئی نا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے سوچ لیا کہ اگر میں انہیں ترازو دیتا ہوں تو ترازو سے پہلے میں انہیں جھاڑو بھی دوں، پھر ایسی چھلنی دوں جو ریت کو الگ کرے اور اس کو الگ کرے، ہاں ریت کے ذرات ایک طرف چلے جائیں اور سونے کے ذرات ایک طرف چلے جائیں۔ تو اس نے انجام سوچ کے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ بیٹے انجام سوچ کے کام کیا کرتے ہیں کہ میں جو کام کرنے والا ہوں نا اس کی اینڈ پروڈکٹ کیا نکلے گی، آخر پہ پہنچ کے ہوگا کیا۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی بچہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں آج زیادہ کھانا کھا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے نیند بھی زیادہ آئے گی اور ٹائم میرے پاس ہے نہیں سونے کا، تو بھی کم کھانا کھاؤ تاکہ نیند کم آئے۔ صحیح ہے نا؟ آج میں پڑھ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو ضرور مجھ میں انسانیت آئے گی۔ تعلیم برائے انسانیت ہوا کرتی ہے بیٹے، تعلیم برائے معاش نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی بچہ علم اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ بیٹے وہ پیسے کمائے، علم حاصل کرتے ہیں تاکہ انسان کو تہذیب آئے اور انسان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آئے۔ ہمیشہ انجام سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ آپ ضد کرتے ہیں 100 روپے دے دیں، ماں جانتی ہے بچے کو میں نے 100 روپے دیے تو اس نے اپنے موبائل میں کارڈ ڈلوا لینا ہے اور پھر اپنے دوستوں سے لمبی باتیں گپ شپ کرنی ہے، تو وقت ضائع کرے گا، پڑے گا نہیں نا۔ ماں 100 روپے نہیں دیتی۔ اب آپ کہتے ہیں ماں کیوں نہیں دیتی؟ ماں کو پتہ ہے کہ اس 100 روپے کا کیا کرنا ہے۔ آپ یوں ہوتا ہے، آپ کے ٹیچر آپ کو ڈانٹتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اس ڈانٹ کا اثر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ آئندہ سے نالائکی کی کوئی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ وہ اس لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اینڈ ریزلٹ، اینڈ پروڈکٹ، آخر پہ پہنچ کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ہمیشہ جو آدمی اس کا نتیجہ سوچ لیتا ہے بیٹے اپنے اعمال کا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں سوچتے وہ غافل ہوتے، غافل ہوتے۔ وہ بس وقتی طور پہ کام کر لیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے اس کام کا اثر مجھ پہ کیا ہوگا۔ آپ کے دل میں آیا گرمی ہے، جا کر آپ نے خوب ٹھنڈی بوٹل پی لی۔ ہم تو اس کے بھی بہت ہی برا سمجھتا، وہ جو جتنی یہ کولڈ ڈرنکس ہیں نہیں پیجیے۔ یہ صرف آپ کے سامنے ایک سجیشن رکھ رہے ہیں، آپ پئیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری تجویز ہے بیٹے کولڈ ڈرنکس کے قریب بھی نہ چاہیے۔ ہمیشہ سادہ پانی، سادہ کھانا، ٹھیک ہے، سادہ خوراک، ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ورنہ آپ اگر پیپسی، کوکا کولا یہ چیزیں پینے لگیں گے تو ہوتی تو بہت اچھی، لیکن انجام کیا نکلے گا آپ نے سوچا ہے؟ انجام یہ نکلے گا کہ گلا بیٹھ جائے گا، انجام یہ نکلے گا کہ آپ اس مشروب کے عادی ہو جائیں گے۔ بعض اوقات اس کا انجام یہ نکلتا ہے، یہ کئی مرتبہ ہوا
کہ رات کو پیپسی پی لی اور پھر نیند ہی نہیں آئی، تو سوچتے رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اس میں اور چائے میں کیفین یا کوئی ایسی چیز ہے جو بعض لوگوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ جب پئیں گے آپ کی نیند اڑ جائے گی، دن کو نہیں نیند پوری ہوئی، نہیں سوئے، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، تو اگلے دن آپ پڑھیں گے کیسے؟ اور اب سادہ پانی جب پئیں گے تو سادہ پانی اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے پانی کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے پاک ہوں۔ تو آپ پاک چیز پی رہے ہیں نا، آپ کا اندر پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے پانی کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس سے لوگ پیاس کو بجھا سکیں۔ پیاس بھی بجھ جائے گی، اور ان کولڈ ڈرنک سے پیاس نہیں بجھتی، پھر بھی جی چاہتا ہے آدمی پانی پیے۔ تو اس لیے ہم تو ایک اچھی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اس کے رزلٹ پہ غور کر لیں، انجام کیا ہوگا۔ یہ انجام جو ہے نا بیٹے، ہمیشہ جو لوگ نہیں سوچتے اور کام کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ جی چاہ پیپسی پی لی اور آگے نیند نہیں آئی، پیپسی پی لی اور اس کے بعد آپ کا کھانے کو جی نہیں چاہ، اور پیپسی پی لی اور ٹھنڈی تھی بہت اور گلا آپ کا بیٹھ گیا، اب پڑھ لو قرآن اور اب کر لو تلاوت، اور پھر اس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی، اور میڈیسن میں ممکن ہے آپ کا گلا خراب ہو تو بخار بھی ہو جائے۔ اب آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنا وقت ایک خواہش کے لیے کتنا خراب کیا۔ ہمیشہ بیٹے جو کام کرنا ہے اس کا انجام سوچ لینا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ درخت لگاتے ہیں، مثلاً آپ درخت لگاتے ہیں سیب کا، تو اسی امید پہ لگاتے ہیں نا کہ 2 سال 4 سال بعد اس پہ سیب پڑیں گے۔ ہمیشہ انجام کو سوچئے۔ انجام کی ایک مثال آپ کو اور سنائیں۔ ایک سوداگر تھا اور اس نے کہیں جانا تھا، مسافر سفر کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے پرانے زمانے کا قصہ ہے، اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے سونا بہت سا مجھے دیا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا کائنات میں بیٹے یہ اللہ ہی دیتا ہے، حقیقت میں وہی دینے والا ہے اور روکنے والا بھی وہی ہے۔ پیسے بھی اللہ ہی دیتا ہے، گاڑیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اور اللہ سب سے اچھی چیز جو اس دنیا میں کسی کو دیتا ہے وہ یقین ہے۔ بس یہ بات بہت بڑی ہے بیٹے، بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یاد رکھو سب سے بڑی چیز جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ یقین ہے۔ نیک آدمی کو یقین ہو کہ مجھے اس نماز پر اللہ جنت دے گا، مل کے رہے گی، اور گناہ میں بندے کو یقین ہو کہ اس کی سزا مجھے خدا نے دینی ہے، نہیں گناہ کرے گا۔ یقین ہو کہ میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور خدا کھولے گا، یقین ہے انسان کا سب سے اچھی چیز جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ یقین ہے۔ یہ یقین ہی کے لیے بیٹے ساری محنت کرتے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا یقین ہمیں نصیب ہو جائے، اور یقین سب سے بڑی دولت ہے جو خدا نے کسی کو دی، کہ اللہ نے جو کہا یہ سچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اگر صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے تو سچا ہے۔ تو مسافر تاجر سوچتا رہا کہ سفر کرنا ہے اور سونا میرے پاس بہت سا ہے، تو اب کروں کیا، اسے کس کے پاس رکھ کے جاؤں کہ میں اپنا سفر پورا کر کے واپس آؤں تو یہ مجھے مل جائے۔ چنانچہ ایک دوست کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شہر کے سفر پہ جا رہا ہوں اور امید ہے آتے آتے مجھے 2 سال لگ جائیں گے، تو میرے پاس 10 کلو سونا ہے، تو مہربانی کر کے تو آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ اسے رکھ لیں، اور میں 2 سال کے بعد سفر سے واپس آؤں گا، سونا آپ سے لے لوں گا۔ سونا
ہم نے بتایا تھا نا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے نا، دل چاہتا ہے سوئے رہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قوم کی قیادت کرنے والے جب بیداری سے زیادہ نیند سے محبت کریں نا، تو پھر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں بیٹے، یا تو قوم کو پتا ہو کہ یہ ہمارے لیڈر سونے کو پسند کرتے ہیں بیداری کو نہیں، تو ایسے لیڈرز کو ہٹا دینا چاہیے، اور یا پھر وہ سوئیں اور اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے وہ قوم ہی مٹ جائے، قوم ہی ختم ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے بیٹے ہمیشہ ہسٹری میں۔ تو اس کے دوست نے سوچا کہ یہ 10 کلو سونا میرے پاس رکھ کے جا رہے ہیں، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ امانت ہے، خدا اس پہ مجھے ثواب دے گا۔ جی ہم بھی آپ کی نگاہ التفات کے منتظر ہیں، ہماری طرف بھی التفات فرمائیے۔ جی جناب والا ہی، نگاہ التفات بڑی چیز ہے بیٹے۔ تو ہوا یہ کہ اس سے سوچا میں امانت رکھ لوں، اور امانت کو 2 سال بعد جب لوٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت ثواب دے گا۔ یہ امانت کا رکھنا اور امانت کو ضائع نہ کرنا، یہ اتنا عظیم انسان بن جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ امانت میں کیا چیز رکھتے ہیں؟ نہیں معلوم کیا چیز؟ سونا، پیسے، یہ چھوٹی چیزیں۔ امانت میں بیٹے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، کہ اس نے امانت دے دی نا آپ کو، آپ یا تو کہہ دیں کہ نہیں بھائی میں بتا دوں گا، صاف کہہ دیں کہ مجھے مت بتاؤ میں بتا دوں گا، میں پیٹ کا ہلکا ہوں، یعنی میرے پیٹ میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں، صاف بتا دو، ٹھیک ہے نا؟ اور یا جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، تو پھر مر جانا ہے، بتانا نہیں۔ یہ امانت ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کا کوئی عیب، کوئی ایسی بات دیکھ لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بری بات ہے، نہیں بتاتے بیٹے کبھی بھی۔ اساتذہ کو بتائیں، کسی بڑے کو بتائیں جو اس کو ٹھیک کر سکے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اپنے جیسے بچوں کو بتاتے پھریں کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا ہے، اس سے امانت آپ ضائع کر دیں گے۔ تو اس نے امانت رکھوائی، 10 کلو سونا، چلا گیا، شہر شہر گھومتا رہا، سیاحت کرتا رہا۔ یہ سیاحت بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ کو جب چھٹیاں ہوں تو آپ پروگرام بنائیں، آپ جائیں، لاہور جائیں، وزیر خان مسجد دیکھیں کیسی اچھی ہے، کوئٹہ جائیے، کوئٹہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ویلیز کیسی ہیں۔ موہنجو داڑو جائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہڑپا ہم کئی مرتبہ گئے۔ ٹیکسلا، بدھ مت کی تعلیمات میں لکھا ہے کہ زمین میں سونے کے 3 خزانے ہیں، اور لکھا ہے بدھا نے کہا کہ تیسرا خزانہ جو ہے نا وہ مجھ جیسا ایک آدمی قیامت کے قریب آئے گا اور وہ ٹیکشلا سے نکالے گا۔ یہ ٹیکسلا کا پرانا نام ٹیکشال یا ٹیکشلا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو یہاں ٹیکسلا آئیں گے، یہاں سے کوئی خزانہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی بچے کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ ہاں دیکھا، پیٹرول بھروا لو اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام سونا تقسیم کریں گے نا تو جو ہی خبر ملے فوراً سٹارٹ کیجیے اور چل پڑے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں تو دیر ہو جائے اور وہاں سونا ختم ہو جائے۔
اچھا ہیں ہی ٹیکسلا کے خوب خوب، یہ تو اچھا ہوا وہ ٹیکسلا کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جا کے اپنے دوستوں کو ٹیکسلا بتائیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے میں بات شامل ہے کہ 3 آدمیوں نے آنا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور خدا نے انہیں اپنی طرف بلا لیا. قیامت سے پہلے انہوں نے یقیناً آنا ہے. یہ ساری احادیث صحیح ہیں. اور ان کے آنے سے پہلے بہت سے جھوٹے ان کے نام پہ آئیں گے، انہیں نہیں ماننا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھائے جا رہے تھے نا اس دنیا سے، تو بائبل میں آتا ہے کہ اس سے پہلی رات کو انہوں نے اپنے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں اور میں پھر واپس اس دنیا میں آؤں گا، اور میرے نام پر بہت سے جھوٹے آئیں گے، ان جھوٹوں کو نہیں ماننا. تو بہت سے جھوٹے آئے عیسیٰ علیہ السلام کے نام. ٹھیک ہے بیٹے، ایک انہوں نے آنا ہے، ایک ان سے پہلے حضرت مہدی نے آنا ہے. حضرت مہدی جو ہیں وہ آئیں گے اور بیت اللہ میں لوگ انہیں پہچانیں گے اور وہ اس امت میں رہیں گے. ایک اور آدمی منصور نے آنا ہے. جہاں برف پڑتی ہے نا جن علاقوں میں، رشیا کے جو علاقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہاں سے منصور اٹھے گا تو اگر تم لوگوں کو وہ بلائے، فرمایا میرے خاندان کا بندہ ہوگا، اور اگر وہ تم لوگوں کو بلائے اور تمہارے پاؤں ٹوٹ جائیں اور گھٹنوں کے بل تمہیں گھسٹ کے جانا پڑے تو چلے جانا، اس کا ساتھ دینا. منصور بھی نہیں آئے ابھی تک، حضرت مہدی بھی نہیں آئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے تو آنا ہی بعد میں آخر. یہ 3 آدمی آنا ہے، انہوں نے آنا ہے. تو سونا ٹیکسلا سے بھی نکلے گا. آپ ٹیکسلا کے ٹھیک، کتنے پارے ہو گئے؟ شروع کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک، تو ہوا یہ کہ وہ سونا چھوڑ کے سفر پہ چلا گیا. سفر بڑی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں. تو آپ کبھی ٹیکسلا جائیے، یہاں بڑی بڑی چیزیں ہیں دیکھنے کی ہیں. خیر، تو ہوا بچوں قصہ یہ کہ اب وہ امتحان میں پڑ گیا، اور اس کا امتحان تھا 10 کلو سونا. وہ روز جا کے اس کمرے میں دیکھتا تھا کہ 10 کلو سونا محفوظ ہے، رات کو کوئی چور تو نہیں آ گیا، کسی نے چوری تو نہیں کر لی. پھر روز دیکھتا تھا، پھر روز دیکھتا تھا. ایک دن اس کی نیت خراب ہو گئی. بس یہ ہے بیٹے مشرق سے مغرب، شمال مشرق سے مغرب نہیں، صحیح سمت کیا ہے؟ یہ مغرب ہے. مغرب سے مشرق، اور مشرق سے مغرب اتنا آدمی تبدیل ہو جاتا ہے نیت خراب ہو جانے سے. تو آج ہم نے آپ کو ایک بات بتائی کہ امانت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ بیٹے امانت جو بھی ہے، مر جانا ہے مگر امانت کا وصف ضائع نہیں ہونا. امانت ہونی چاہیے. اس پہ پھر کبھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ہوا یہ کہ اس کی نیت تبدیل ہوگی. نیت گئی، اللہ تو جانتا ہے نا، نیت کی تبدیلی بالکل تباہ کر دیتی. ہماری نیت یہ ہو کہ ہم آپ کے نام پہ پیسہ کمائیں، مدرسہ کھولیں. خدا آخرت میں پکڑے گا ہی پکڑے گا. دنیا میں بھی بیٹے نہ ہم عزت پا سکیں گے، نہ اپنا کام کر سکیں گے. آپ کی نیت بگڑ جائے کہ میں حافظ بن کے لوگوں پہ ایسے ایسے فتوے لگاؤں گا نا، لوگوں کو سیدھا کر دوں گا، کچھ بھی نہیں بیٹے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حافظ بنوں گا، عالم دین بنوں گا، اور میں خدا کی عبادت کروں گا. بس سب سے بڑی چیز بیٹے بندگی ہے.
سب سے بڑی چیز بندہ بننا، بندگی میں رہیے، اللہ کی عبادت میں رہیے۔ اس کی نیت آپ خراب کریں گے، قرآن بھول جائے گا۔ اس کی نیت بدل گئی اور اس نے 10 کلو سونا آہستہ 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 خریدنا شروع کیا، بیچنا شروع کیا۔ یہ اسی لیے ہم نے الٹا لفظ بولا کہ دیکھیں آپ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سن رہے ہیں، نہیں سن رہے۔ اس نے 10 کلو سونا آہستہ آہستہ بیچنا شروع کیا، اور پھر اس نے کوٹھی بنا لی، اور پھر اس نے بڑے اچھے اچھے گھوڑے لے لیے، اور 10 کلو سونے کے ذریعے اپنی دکان بھر لی۔ تو 2 سال گزرے اور اس کا اصل مالک آیا، بہت اچھی طرح ملا، اور سفر سے جو تحفے تحائف لے کے آیا تھا وہ لا کے رکھے۔ سفر میں جب آدمی جاتا ہے نا بیٹے، تو اپنے ماں باپ کے لیے، ان لوگوں سے جن سے اسے زیادہ محبت اور تعلق ہوتا ہے نا، وہاں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے لینا چاہیے۔ جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں نا، جاتے ہوئے آپ ایک بسکٹ کا ڈبہ لے جائیے، والد کو دیجئے، والدہ کو دیجئے کہ آپ کے لیے لایا۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ سفر سے واپس جائیں، ٹھیک ہے، تو کبھی 1 کلو آم لے جائیے، چھوٹی سی کوئی چیز، ایک پین لے جائیے۔ سب سے اچھا تحفہ کیا دے سکتے ہیں آپ کسی کو؟ بچوں کو سب سے اچھا تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، وہ تعلیم کی چیز ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے نا، یہ ایک لے گئے اپنے دوست کو تحفے میں دیا کہ پڑھیے، کوئی کتاب لے گئے، ایک پینسل لے گئے، ایک شارپنر لے گئے، ایک ربر لے گئے کہ میں آپ کے لیے لایا۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ سب سے اچھی چیز، سب سے اچھا تحفہ جو آپ کی زندگی میں تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ اس نے تحفے پیش کیے اور اس نے کہا یار میں بہت تھکا آ رہا ہوں، جاؤں گا ابھی گھر جا کے سوؤں گا، کھانا کھاؤں گا، کل شام تم سے ملوں۔ اگلے دن وہ شام کے وقت پہنچا اور اس کی دکان پہ، اور اس نے بٹھایا اور اس نے بات شروع کی۔ اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے پاس سونا چھوڑ کے گیا تھا، وہ امانت تھی، تو ازرہ کرم اب اسے لوٹا دیجئے۔ کل میں صراف کے پاس جاؤں گا اور اس سونے کے سکے لوں گا۔ اب وہ خرچ کر چکا تھا، امانت ہو گئی تھی ضائع۔ اس نے ایک برا سا منہ بنایا اور ایسے ہی جھوٹ موٹ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پہ اعتبار کیا، ہم اتنے اچھے دوست تھے، اتنے ہم گھومتے رہے، ہم نے وقت ساتھ گزارا، پھر آپ جانتے ہی ہیں ہم فلاں باغ میں جاتے تھے، فلاں جگہ سے آم کھاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، لمبی کہانی کہی۔ اسے شبہ ہو گیا کہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے، اور آخر پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کا سونا میں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں رکھ کے تالے لگا دیے تھے، ایک دن جو میں وہاں گیا تو وہ سارا سونا میں نے دیکھا، چاروں طرف چوہے گھوم رہے تھے اور چوہوں نے آپ کا سارا سونا کھا لیا۔ انہوں نے کہا چوہے سارا سونا آپ کا کھا گئے اور اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ ہے بیٹے، جب مصیبت پڑے نا، ہمیشہ ہوش اور حواس سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہوش اس وقت نہ رہے تو ٹھہر جائے کہ جب ہوش میرا آئے گا نا تو میں پھر بات کروں۔ بڑا عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کہا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، سونا چوہے کھا گئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، تو ایسے ہے کہ میں سفر سے آیا ہوں
اور میرے پاس پیسہ ہے، ابھی تجارت کی ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے، کل میں آپ کی دکان پہ آؤں گا اور یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی سبزی گوشت اس کا ہر چیز مل جائے گی، اس کا کل آؤں گا۔ چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب سونا اس سے کیسے نکلواؤں، اگر میں لڑتا ہوں تو بھی سونا نہیں ملتا، اگر اس سے خوش رہتا ہوں تو بھی سونا نہیں ملتا، کروں کیا؟ وہ اگلے دن چلا گیا اور اس نے اس سے گوشت خریدا، پھر سبزی خریدی، تو وہ دکاندار یہ سمجھا کہ اس نے میری بات مان لی اور بے وقوف بن گیا۔ دنیا میں بیٹے جتنے بھی لوگ دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں نا، وہ خود بھی بے وقوف ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھوکے اور خیانت پہ پردہ پڑا رہے گا، لیکن جس کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور نہیں تو اس سے زیادہ بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ خود اس کی طرف سے ایک دن پردہ اٹھا دیتا ہے اور خدا دکھا دیتا ہے کہ یہ سب فراڈ تھا تیرے ساتھ۔ اللہ اس لیے دکھا دیتا ہے کہ یہ دنیا میں رسوا ہو اور آخرت میں تو خدا اسے پکڑے گا۔ اب اس نے کہا کہ سونا چلا گیا، کروں کیا؟ تو اس نے بہت اطمینان سے کسی سے کچھ نہیں کہا اور اس سے اپنا تعلق بحال رکھا۔ پھر وہ اگلے دن گیا، سبزی خرید لایا، پھر گیا خرید لایا، پھر ایک رات اس نے سوچ لیا کہ اچھا میں اپنا سونا اس سے کیسے واپس لے سکتا ہوں۔ ہمیشہ بیٹے نقصان مصیبت جب بھی آئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہوش میں لانا چاہیے کہ میں سوچ لوں اس کو حل کیسے کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جو بچے مشکلات آنے پہ حوصلہ ہار دیتے ہیں وہ سب کچھ ہار دیتے ہیں۔ تو ٹائم زیادہ ہو گیا، کتنے منٹ ہو گئے؟ ہمیں بولتے 47 منٹ ہو گئے۔ اچھا چلیے اس کو مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ ہوا یہ بیٹے کہ اس نے سوچ لیا، اور سوچنے کے بعد اس نے ایک دن بہت سا سامان خریدا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اتنی سبزی آپ نے خریدی، اتنا گوشت، اتنا گھی اور اتنے مسالے، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں دیگیں پکاؤں گا اور ایک دعوت کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی تجارت میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ جس نے دھوکہ دیا ہوا تھا اسے کہنے لگا کہ آپ سب کو بلا رہے ہیں، مجھے نہیں بلائیں گے؟ یہ تو یہی چاہتا تھا۔ اسے کہا جناب والا سب سے پہلے تو آپ آئیں گے، آپ تو میرے اتنے اچھے دوست ہیں، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب جناب دعوت ہوئی اور سارے دوست اس کے آئے اور اس سے کہا تجارت میں یہ خریدا، یہ بیچا، یہ خریدا، یہ بیچا، چین سے آئینہ خریدا جا کے فلاں جگہ پہ، اور ہندوستان سے یہ چیز خریدی اور فلاں جگہ پہ۔ یہ وہ کرتا رہا۔ سب نے اچھی طرح کھانا کھایا اور اس نے اپنے اس دوست کے سامنے کھانا لا کے رکھا اور کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے، سب لوگ اپنے بیوی بچے، اس کا میرے بھی بیٹے آئے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، آپ گھر میں پوچھ دیجئے۔ خوب اسے کھانا کھلایا۔ جب بہت کھانا کھلا دیا تو اس دوست نے کہا میں چاہتا ہوں، اس سے کہا رے آپ بیٹھیے، باقی چلے جائیں، آپ سے تو میں نے گپ شپ کرنی ہے۔ لوگ جانا شروع ہوئے اور سب لوگ چلے گئے۔ آہستہ آہستہ ایک یہ دوست رہ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا آپ نے کھانا ماشاءاللہ بہت بہت عزت افزائی کی ہماری، کھانا بہت اچھا کھایا، اب ہم آپ کو
پھلوں کا جوس، مشروب. پھر اس نے پھلوں کا رس پیش کیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ چلیے. اس نے بیٹے انجام سوچ رکھا تھا کہ جو میرا 10 کلو سونا گیا ہے نا، تو میں کیا کروں گا جس کے انجام پہ پہنچ کے 10 کلو سونا واپس آ جائے. ہوا یہ کہ اس نے جب جانا چاہا تو بچوں کو دیکھا، 5-7 بچے تھے، جمع کیا اور کہنے لگا اے تمہارا بھائی فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ڈھونڈیا پیٹی اور ہر ایک اس بچے کی تلاش میں گیا. اس نے کیا کیا، اس بچے کو اپنے گھر کے تہخانے میں ڈال کے تالا لگا دی. اب شام کے سائے بڑھنے لگے اور اب یہ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ کدھر گیا ہے، میرا بیٹا کہاں گیا ہے، اور رونے لگا. اس نے کہا میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اب تم جانتے ہی ہو میں اور تم کتنے اچھے دوست ہیں، اور میں تو ہمیشہ آپ کی دکان سے ساری چیزیں خریدتا رہا ہوں. آج جب میں اب کیا بتاؤں، جب آپ کے لیے پھلوں کا جوس آ رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ آپ کا بیٹا ایک چیل اٹھا کر لے گیا. اس نے کہا میں نے دیکھا آپ کا بیٹا ایک چیل اٹھا کر لے گیا. اب بڑا حیران ہوا، اس کا چیل اٹھا کر لے گیا. اب جانتے ہیں چیل کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ چیل کے گھر پارس ہوتا ہے. پارس کیا ہے؟ پارس کہتے ہیں کہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور دھات کو لگائیں تو خود بخود سونا بن جاتا ہے. پارس پتھر، پارس کا پتھر یہ کہلاتا ہے. تو ایک کہانی ہے، اس کہانی میں بھی ایک کہانی ہے، چیل کی کہانی، کہ پارس چیل کے آس پاس ہوتا ہے. کہانی یہ ہے کہ چیل کے جب بچے ہوتے ہیں تو اب وقت زیادہ ہو گیا. کیوں عرفان صاحب؟ پورا ہو گیا وقت؟ اوہو، زیادہ ہو جائے گا. چلیے آئندہ آپ کو سنائیں گے کہ چیل کے بچوں کا پارس سے کیا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.